السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں ایک مہمان خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں بامسی، گندوز اور گنکت بیس بدر کو پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی مہمانوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ گندوز اسے دیکھ کر کہتا ہے، مجھے تو یہی منگول جاسوس لگ رہا ہے جس کے بابا نے بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی گندوز اور بامسی کے پاس کھانا لے کر آتا ہے۔ بامسی کھانا دیکھ کر کہتا ہے، ماشاءاللہ کھانا بہت لذیذ نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں نے آپ کے لیے بہت زبردست کمرہ بھی تیار کیا ہے۔ بامسی کہتا ہے، بہت شکریہ۔ پھر وہ آدمی آگے بڑھتا ہے تو آگے عارق بکا کا ایک آدمی پہنچ جاتا ہے اور اسے اشارہ کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ پھر بامسی گنکت کا اشارہ کرتا ہے تو گنکت بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بامسی کہتا ہے، وہ لوگ خفیہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ گندوز کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آدمی جو آیا ہے وہ عارق بکا کا ہو سکتا ہے۔ بامسی کہتا ہے، چلو پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں شام کا وقت ہوتا ہے اور کھانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ سب لوگ کھانے کے میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران حیمہ خاتون کہتی ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے یہ عمدہ دسترخوان نہیں سجایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم سب اکٹھے مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ ابلگی خاتون کہتی ہے، حیمہ خاتون، اللہ آپ کو کئی سال اور زندہ رکھے اور اس طرح کے کھانے آپ کو بنانے کی توفیق دے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ اس خیمے میں اور بھی خوشیاں آنے والی ہیں۔ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور اب اس کا یہ صحیح وقت ہے۔ ہم نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب ہم اس کا انتظار اور نہیں کر سکتے۔ اب سے ابلگی خاتون ہمارے قبیلے کی خاتون ہوگی۔ ابلگی خاتون کہتے ہیں، سلیمان شاہ کی معراج میں شامل ہونا اور ارطغرل کی بیگم بننا میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ گلدارہ انہیں بہت ساری نیک دعائیں دیتا ہے۔ پھر سرجان خاتون کہتی ہے، آپ انشاءاللہ ارطغرل کے خیمے میں ایک نئی روشنی ابھریں گی۔ میں عورتوں کو کہتی ہوں کہ ارطغرل صاحب کی شادی کی تیاریاں مکمل کر لے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ابھی نہیں سرجان خاتون، میں کسی اہم کام سے جا رہا ہوں، میری واپسی تک آپ تیاریاں مکمل کر لیجئے گا۔ حیمہ خاتون کہتی ہے، بیٹا تم جلد سے جلد واپس آنا تاکہ ہم تیاریاں مکمل کر سکیں۔ دوسری طرف دو آدمی مہمان خانے کے ایک طرف جا رہے تھے جبکہ گنکت ان کے پیچھے تھا۔ بامسی اور گندوز بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ پھر بامسی اور گندوز اور گنکت اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں منگول لوگ داخل ہوئے تھے۔ بامسی کان لگا کر سنتا ہے اور کہتا ہے، یہاں پر تو کوئی آواز نہیں آ رہی، لازمی وہ کوئی سازش کر رہے ہوں گے، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر بامسی دیواروں کو چیک کرنے لگتا ہے۔ گنکت پوچھتا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں کمانڈر بامسی؟ بامسی کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان دیواروں میں کوئی خفیہ راستہ ہے۔ اتنے میں بامسی کی نظر ایک لالٹین پر پڑتی ہے جو مختلف ہوتی ہے۔ پھر بامسی اس لالٹین کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اندر کی طرف دھکیلتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر وہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر دیکھتے ہیں تو وہ آدمی اس آدمی کو ہاتھ دے رہا تھا اور کہتا ہے، یہ عارق بکا نے بھیجا ہے، فوراً اسے ہلاکو خان کی طرف لے جاؤ۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم کچھ آرام کر لو اور کچھ کھا پی لو، میں صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اتنے میں بامسی اور اس کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ان تینوں کو مار دیتے ہیں تو بامسی اس خط کو وصول کر لیتا ہے اور کہتا ہے، یہی وہ معلومات تھی جو ہلاکو خان کی طرف پہنچنے والی تھی۔ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس سے پہلے ہمارا کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ابلگی خاتون یہ کام میں مکمل کر آؤں پھر ہم شادی کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری کام یہ ہے کہ آپ عمر قبیلے کی سرداری کسی اہم آدمی کو دے دیں۔ ابلگی خاتون کہتے ہیں، ارطغرل صاحب یہی میں نے سوچا ہے، لیکن میں کس کے حوالے کروں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ابلگی خاتون محتاط رہنا، عارق بکا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ منگول آدمیوں کو خرید رہے ہیں اور اپنی حکمرانی کو قائم کر رہے ہیں، اور آپ کا سلمیٰ خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابلگی خاتون کہتے ہیں، میں نے سلمیٰ خاتون سے بات کی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گی مجھ سے بغیر پوچھے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سلمیٰ خاتون نے اپنے خیمے میں ایک آدمی کو بلایا ہوا تھا۔ سلمیٰ خاتون کہتی ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ عمر قبیلے میں بہت جلد جرگہ منعقد ہونے والا ہے اور میری بہن شادی کر کے کائی قبیلے چلی جائے گی تو سرداری کا عہدہ خالی ہو جائے گا۔ چونکہ آپ میرے بھائی کے وفادار ساتھی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ سرداری والے نشست پر آپ بیٹھیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بولت کا میں وفادار سپاہی ہوں، لیکن ابلگی خاتون جس کی وفادار ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ موقع ہم جیت نہیں سکتے ہیں۔ سلمیٰ خاتون کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت جلد ہار مان لی ہے، کیا آپ ارطغرل سے ڈرتے ہیں؟
سلما خاتون کہتی ہے میرے بھائی نے ان لوگوں پر اعتماد کیا جو اس کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے تو آپ انتقام لینا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے انتقام لوں۔ یہ سن کر سلما خاتون ایک طرف چلی جاتی ہے اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق کھول دیتی ہے۔ پھر سلما خاتون کہتی ہے میرے پاس ایک ایسی چابی ہے جو بہت سارے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے اس سے تو جرگے کے آدمی رضامند ہو جائیں گے، لیکن میں کیسے رضامند ہوں گا؟ سردار والی جگہ ایک جلتی ہوئی چیز ہے، میں اپنے آپ کو کیوں جلاؤں گا؟ سلما خاتون کہتی ہے میرا دل تمہیں ضرور سکون دے گا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کئی سالوں سے تم میرا تعاقب کر رہے ہو اور مجھے پسند کرتے ہو، لیکن تمہاری اتنی جرأت نہیں تھی کہ میرا ہاتھ مانگ سکو۔ اب تمہارے پاس موقع ہے، پہلے سردار والی جگہ حاصل کرو اور پھر مجھے حاصل کر لو۔ دوسری طرف سرجان خاتون کہتی ہے سردار بہار کا موسم آ رہا ہے، ہر کوئی بہار کے موسم کا لطف اندوز ہوگا، مجھے اپنا قبیلہ بہت یاد آ رہا ہے۔ گلدارو کہتے خیر ہے سرجان خاتون، تمہیں کیوں قبیلہ یاد آ رہا ہے کہ یہاں وہ سکون نہیں ہے؟ سرجان خاتون کہتے نہیں سردار، ہیما خاتون مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہے، لیکن مجھے سکون اپنے خیمے میں ملتا ہے۔ گلدارو کہتا پھر کون سی چیز تمہیں بے چین کر رہی ہے سرجان خاتون؟ سرجان خاتون کہتے میرا بیٹا، مجھے لگا تھا کہ وہ آئے گا لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا اور آپ نے بھی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ گلدارو کہتے سرجان خاتون تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ بہت اچھا سپاہی بن گیا ہے، ہم نے منگولوں کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی ہیں لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک دفعہ یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں پھر ہم اس سے ملیں گے سرجان خاتون۔ سرجان خاتون کہتے ہیں انشاءاللہ سردار، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی کمال دھماکے دار ویڈیو لے کر آئے ہیں، ناول لے کر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ناول آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ ہم وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو کون سا ناول سنانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آج کا جو ناول ہے وہ بہت ہی رومانٹک ناول ہے، بہت ہی زیادہ رومانٹک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ رومانٹک ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آپ نے نام تو بہت سارے سنے ہوں گے، بہت سارے رومانٹک ناول کے نام سنے ہوں گے، تو آج ہم آپ کو بہت ہی زیادہ رومانٹک سنانے جا رہے ہیں ناول محبت جو روٹھ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت جو روٹھ سیکھ گئی، کس نمبر 1 میں؟ تھینک گاڈ آپ کو ہوش آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیا اور کیسا فیل کر رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب جا کر بولا تھا اور وہ ایک اجنبی کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر سمٹ سی گئی۔ جو بھی وہ دوبارہ بولا دیکھیے پریشان مت ہو، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، میں آپ کا دوست ہوں، دیکھو میرے قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے، میں مار دوں گی تمہیں اور سب کو بھی، تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم سب انسانی روپ میں جنگلی بھیڑیے ہو جو صرف اور صرف عورت کی عزت ناموس کو مٹی ملانے کے لیے پیدا ہوئے، چلے جاؤ یہاں سے، آئی ہیٹ یو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کچھ کہتی کچھ پوچھتی وہ لڑکی آپے سے باہر ہو گئی اور بیڈ سے کشن اٹھا کر ہوا میں اچھالنے لگی۔ لڑکی کا پاگل پن دیکھتے ہوئے وہ پریشان سا ہو گیا اور دوبارہ بولا دیکھیں پلیز میری بات سنیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری بات تو سنیں، دور رہو مجھ سے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، میں پولیس کے پاس جاؤں گی، تمہیں سزا دلواؤں گی، تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ بیڈ پہ دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے گڑا کر بولی آپ مجھے مسلسل غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو ان لوگوں سے بچا کر لایا ہوں، کون ہیں آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا گھر کہاں ہے اور وہ لوگ کون تھے، کیوں تنگ کر رہے تھے آپ کو، پلیز مجھے بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا لیکن آپ تھوڑا کوپریٹ تو کریں پلیز۔ وہ ماتھے پر شکن ہٹاتے ہوئے پیار سے بولا تو وہ بھی سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی میں، ہاں کون ہوں میں، میرا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہوں میں، کون ہو تم، کیا تم مجھے جانتے ہو، میرا گھر کہاں گیا، میرا گھر تمہیں پتا ہے
کہ میرا گھر کہاں ہے؟ ارے نہیں، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے اپنے بالوں کو نوچنے لگی اور زور زور سے سر کو جھٹکنے لگی۔ وہ لڑکا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوا۔ لڑکی کا پاگل پن دیکھ کر اسے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے کسی پاگل خانے سے کسی پاگل کو اٹھا لایا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید پوچھتا، لڑکی بیڈ سے نیچے کو لڑک گئی، شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اس پیاری سی مومی گڑیا کو اٹھایا اور دوبارہ بیڈ پہ ڈال دیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں دنیا بھر کی تکلیفیں اس کے چہرے پر عیاں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بھر کے دکھ اس اکیلی جان کے سہے میں ہوں۔ پچھلے 5 دن سے وہ بے ہوش تھی۔ آج اسے ہوش آیا تھا، لیکن افسوس ایک بار پھر سے وہ نیند کی دیواروں میں اتر چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا لڑکی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ہوش آنے پہ یہ پتہ چل سکے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک نظر بے سود پڑی لڑکی پہ ڈال کر وہ باہر گیا۔ اصل بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کیسز میں اکثر ایسا ہوتا ہے، دماغ اکثر گہرا ہو جاتا ہے اور میموری جاتی رہتی ہے، لیکن 90% چانس یہ بھی ہوتا ہے کہ میموری کچھ دنوں میں واپس آ جاتی ہے۔ لڑکی شدید ڈپریشن کا شکار رہی ہے، کسی گہرے صدمے سے گزری ہے۔ پریشان ہونے کی بیٹا ضرورت نہیں ہے، میں نے نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک ہوش میں آ جائے گا۔ بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب تک اسے خود کچھ یاد نہ آئے تب تک اسے کچھ نہ کچھ پوچھا، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں مریض کی حالت بگڑ بھی سکتی ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، صبح چکر لگاؤں گا۔ ارسل کی فیملی ڈاکٹر جو پچھلے 5 روز سے انجان لڑکی کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، ارسل نے انہیں کال کر کے بلایا تھا اور ساری صورتحال انہیں بتائی تھی۔ ہارون انکل، کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے نا سب۔ ارسل بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ہارون انکل کو دیکھنے لگا، جو بھی وہ تفصیل سے بولے۔ ارسل بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے اس لڑکے کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اسے پورا بھی کرنا، اس حالت میں جب کہ اسے کچھ یاد بھی نہیں۔ اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ روز تک اسے سب یاد آ جائے گا۔ حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہارون انکل نے اس کا چھوڑا اشانہ تھپتھپایا اور پھر بریف کیس اٹھاتے ہوئے ارسل کے ساتھ باہر چلے آئے۔ ارسل بیٹا، اس لڑکی کا کیا بنا؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا کا کل واپس آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اس لڑکی کو کہیں اور شفٹ کر دو۔ پتہ نہیں کون لڑکی ہے، کہاں سے آئی، کیا معاملہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور مسئلہ نکل آیا تو تمہارے پاپا بہت برا پیش آئیں گے۔ امی، میں کیا کرتا؟ آپ ہی بتائیں۔ وہ لڑکی اس وقت مصیبت میں تھی، مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، تو کیا میں اسے اس حال میں چھوڑ کر آ جاتا؟ نہیں امی، نہیں، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کل میں نے اپنے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کس منہ سے میں اپنے رب کے سامنے جاتا کہ ایک بے بس مجبور لڑکی مصیبت میں تھی اور میں آرام سے گھر آ گیا؟ ارسل نے افسردگی سے ساگ ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسل میرے بچے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نے اس کی مدد کر کے برا کیا ہے، لیکن جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگ اس طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اگر یہاں کسی کو پتہ چلا کہ کوئی غیر لڑکی پچھلے 5 روز سے ہمارے گھر پناہ لیے ہوئے ہے تو لوگ باتیں کریں گے اور تمہارے بابا اس بات کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ صاحبہ بیگم پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ امی، ہارون انکل پر امید ہے، وہ کہہ رہے تھے اگر اس لڑکی کی میموری لاس ہوئی ہے تو زیادہ دیر ایسا نہیں ہوگا، جلد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ خود بتائیں، ایک لڑکی جسے خود یاد نہیں، اسے گھر سے نکال دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارسل نے ایک بار پھر سے سمجھانا چاہا۔ جب بھی سالہ بیگم دوبارہ بولی، کل صبح تک اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو اسے فارغ کرو۔ تم جانتے ہو نا تمہارا پاپا کس طرح ہے۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ جانے لگی، جبکہ ارسل نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، پاپا کو لڑکی ذات سے نفرت ہے، یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ پاپا کو لڑکی کے وجود سے ہی نفرت ہے، اور اس نفرت میں انہوں نے ہماری معصوم بہن کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی بس کر
बस करो अरसल, बस करो, कितनी बार बोला है, इस बात को मत लाया करो बीच में। जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हारे पापा को इस बात की खबर हुई कि तुम्हें ये सब मालूम है तो बहुत बुरा करेंगे। साला बेगम अरसल की बात सख्ती से काटते हुए बोली थी और आंसुओं से तर आंखें साफ की थी। जब भी वो दोबारा बोला, अम्मी पापा इस कदर कठोर क्यों है? वैसे तो वो बहुत प्रैक्टिकल है, औरत मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इस बात पे वो प्लू करते हैं। और दूसरी तरफ औरत ज़ात से इतनी नफरत आखिर क्यों अम्मी? हर बार की तरह इस बार भी अरसल ने माँ को कुरेदना चाहा। जब से उसने होश संभाला था और जब से उसने डॉक्टर की बातें सुनी थी, तब से वो ये बात जानने में नाकाम कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसकी बहन को दुनिया से आने से पहले ही खत्म कर दिया। कोई बाप अपनी औलाद का कातिल कैसे हो सकता है? तब से वो पापा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। वक्त के मार ने उसे खुद सर बना दिया। असल तुम्हारे पापा ऐसे कभी नहीं थे, हालांकि उन्हें ऐसा बना दिया है। वो ऐसे कभी नहीं थे। मैंने उनके साथ जिंदगी का एक ऐसा लम्हा गुजारा है, सब कुछ फेस किया है तुम्हारे पापा ने। अरसल साहबा, अरसल ने बालों को सुलझाते हुए बोल रही थी। अरसल के आंसू चुपे माँ के दामन में भिगो दिए। अम्मी नेबल के साथ डॉक्टर को आपको बताया है कि इस बार बेटी होगी, तो आपने उसका नाम अमल सोचा था। कितना प्यारा नाम था अमल। वो आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोला। तो सालहा बेगम ने आहिस्ता से कहना शुरू किया, तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे पापा ऐसे क्यों हो गए हैं? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। माँ की बात को गौर से सुनते हुए अरसल ने एक बार फिर से सर माँ की गोद में रख लिया। अमर मेरी छोटी बहन का नाम था। अम्मी ने बहुत प्यार से उसका नाम अमर रखा था, लेकिन वो सिर्फ चंद महीनों की मोहलत लेकर आई थी। वो बहुत प्यारी थी, गोल मटोल सी नरम गालों वाली। जब वो हमें छोड़कर गई तो अम्मी उसकी याद में बहुत रोया करती थी। मैं बड़ी थी, मैं संभल गई, लेकिन अम्मी ने अमल के जाने का गहरा सदमा लिया और फिर एक दिन वो भी हमें छोड़कर चली गई। मैं सबसे बड़ी थी, मुझसे छोटी सीधा और रकिया थी, और वो छोटी तुम्हें माँ के जाने का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मैं हिम्मत हार जाती तो घर कौन देखता? अब्बू यक थे, सब ने बोला कि शादी कर लो, लेकिन अब्बू ने किसी की भी नहीं सुनी और हमें अकेला संभाला। वक्त गुजरने लगा तो मेरा रिश्ता ढूंढने लगे, और फिर एक दिन तुम्हारे पापा का रिश्ता और मैं सादगी से रुखसत होकर यहाँ चली आई। जिंदगी एकदम से बदल गई। सालिया बेगम बात करते करते रुक गई, खो गई। आंसू एक मुतवातर से बहने जा रहे थे। तभी अरसल ने सर उठाया, माँ को देखा और बोला, अम्मी आप कहाँ खो गई हैं? फिर क्या हुआ? और आपने ये नहीं बताया कि पापा ऐसे क्यों हो गए हैं? औरत जात से इस कदर नफरत उन्हें क्यों है? तुम्हारी दादी भी एक औरत थी, आप भी एक औरत है। औरत तो हर लिहाज से मर्द के साथ किसी न किसी रिश्ते से बंधी होती है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर और कभी बेटी बनकर। फिर पापा ऐसा क्यों करते हैं? अरसल उलझते हुए बोला। साला बेगम ने बेटे की सेज चेहरे को देखते हुए बोलना शुरू किया। ये उन दिनों के बात है जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी। तुम्हारे पापा बहुत मुखलिस, इज्जत करने वाले, प्यार करने वाले इंसान थे। इकलौते बेटे और 2 बहनों की जान थी। अपने माँ बाप और बहनों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जैसा कि घर में चाहती थी, वैसा खुशियों से भरा घर अल्लाह ने मुझे दिया था। माँ जैसे प्यार करने वाली सास, बाप की तरह शफकत भरा हाथ फेरने वाले ससुर, और दोस्त और बहनों जैसी हमराज ननद थे। मुकम्मल फैमिली मिली थी मुझे। ऐसा घर किस्मत वालों को मिलता है जहाँ हर पल खुशियों का राज हो। जीना और शाहिदा हर वक्त उनके चक्कों हवेली में गूंजती रहती थी। उनकी हंसी की गूंज से हवेली को चार चांद लगे रहते थे। मेरी सास ने शादी के कुछ दिन बाद ही चाबियां मेरे हवाले कर दी थी। लो भाई सालहा, आज से ये घर तुम्हारा और इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। इस घर को जन्नत कैसे बनाकर रखना है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने भी उनकी बात को गांठ बांध लिया और दिल से उस घर में बसने वाले लोगों को जोड़ दिया। मैं एक छोटे से घर से आई थी और तुम्हारे पापा खानदानी रईस थे। एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन संभलते संभलते मैंने खुद को संभाल लिया और हर मुमकिन कोशिश करने लगी कि कभी किसी की बुरी नजर मेरी जन्नत को ना लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे गम शुदा नहीं रहते, वैसे ही खुशियां भी सदा कायम नहीं रहती। मेरी जन्नत को पर आखिर किसी की नजर लग गई।
تمہارے دادا کے دوست تھے نذیر احمد، بہت ہی مخلص اور نیک انسان۔ تمہارے دادا جی کے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے گھر اکثر آیا کرتے تھے، بہت پیار اور شفقت سے ملتے تھے۔ تمہارے دادا جی کی حیاتی میں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے زینہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ گھر بیٹھے بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا تو دادی جی نے فوراً ہاں کر دیا۔ زینہ اور شاہدہ کیونکہ ابھی پڑھائی میں تھی، اس لیے دادی جی نے سختی سے منع کر دیا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا جائے۔ دادی جی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب چپ رہے۔ نذیر احمد کو زبان دے گی، بڑی سے پہلے چھوٹی کا رشتہ کر دینا یہ بات تمہاری دادی کو مناسب نہیں لگی، اس لیے انہوں نے زور ڈالا کہ شاہدہ کے لیے بھی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر دونوں کی اکٹھی شادی کر دی جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رشتے کی بات بیچ میں ہی رہ گئی اور دادی جی چل بسے۔ دادا جی کے جانے کے بعد گھر میں مایوسی کا دور چل اٹھا۔ تمہاری دادی کو چپ سی لگی، تمہارے پاپا، زینہ، شاہدہ سب خاموش سے ہو گئے۔ اتنے انسانوں کے ہونے کے باوجود گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تو تمہاری پیدائش کے گھر چپ کو توڑ دیا۔ تم سب کی جان بن گئی، حالانکہ واپس ٹھیک ہونے لگا۔ گھر میں واپس چہل پہل سی ہونے لگی، زینہ اور شاہدہ کی ہنسی کہہ کے ویسے ہی ہونے لگے، لیکن تمہارے ساتھ وہ باتیں کرتی ہنسی تھی۔ نذیر احمد نے ایک دن بھی اس رشتے سے غفلت نہیں برتی۔ دادا جی کی موت نے نذیر احمد کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں پرانے اور ساتھی تھے، بھائیوں کی طرح ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ نذیر احمد یکدم بوڑھے سے لگنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تو تمہارے پاپا نے شاہدہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ ماجد جلد از جلد زینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا ادراک بعد میں ہوا کہ ماجد شروع سے زینہ کو پسند کرتا تھا۔ شاہدہ کے رشتے میں تاخیر ہوتی چلی گئی اور تمہاری دادی نے چپی توڑی اور زینہ کے رشتے کی تاخیر دے دی۔ نذیر احمد تاریخ لے کر خوشی خوشی رخصت ہو گئے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ زینہ کو رشتے کا پتہ چلا تو اس نے خوب ویلا مچایا۔ اسے یہ رشتہ کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ گھر میں سب زینہ کے رونے دھونے سے پریشان ہو گئے۔ پھر تمہارے پاپا نے زینہ سے سیدھی سیدھی بات کی تو پتہ چلا زینہ پہلے سے کسی اور کو پسند کر چکی تھی اور اس کے بغیر شادی کرنا تو دور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر تمہارے پاپا کو بہت غصہ، لیکن پھر بھی انہیں اپنے غصے پہ قابو پایا۔ انہوں نے زینہ کو موقع کی مناسبت سمجھتے ہوئے سمجھایا چاہا، لیکن زینہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کسی طور نہ مانی۔ پھر اس کی پسند کے لڑکے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکلوتا بھائی تھا 5 بہنوں کا، وہ ساری بہنیں بیاہنے والی تھی۔ گھر کے مالی حالات بھی ابتر تھے، جبکہ زینہ نازو میں پلی بڑی تھی، ہر سہولت پر آزائش سے مستر تھی۔ وہاں اسے لذت اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ تمہارے پاپا نے رشتے سے منع کر دیا۔ زینہ لاکھ روئی چیخی چلائی۔ تمہارے پاپا نے اس کی بات نہیں مانی، باہر جانا بند کرے۔ شادی کا دن قریب آیا۔ ماجد بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، زینہ سے محبت بھی کرتا تھا، وہ اسے ساری خوشیاں دے سکتا تھا جو زینہ کو چاہیے تھی۔ زینہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے تمہارے پاپا اسے پہ جان دیتے تھے۔ وہ بہن کم بیٹی زیادہ تھی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ زینہ اس گھر میں کبھی خوش نہیں رہے گی۔ تمہارے پاپا نے زینہ کی ایک نہیں سنی اور پھر وہ ہوا جس کا ہم تصور بھی نہیں سوچ سکتے۔ سالہ بیگم ایک بار پھر سے رک گئی۔ ماضی کی تلخ یادوں کو جنہیں وہ کہیں دور دفن کر چکے تھی، آج ایک بار پھر انہیں یاد کر کے وہ ٹوٹ رہے تھے۔ ان کی ہمت جواب دے رہی تھی، ان کے آنسو ارسل کے بالوں میں بھگو رہے تھے۔ آنسو صاف کر کے انہوں نے دوبارہ بولنا شروع۔ شادی کے عین موقع پر زینہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ فیاض کی محبت میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہ کر دیا، بنا یہ سوچے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، دروازے پہ ایک بارات کو کیا جواب دیں گے۔ اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ تمہاری دادی ایک بار پھر چپ سی ہو گئی۔ وہ نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں تھی، زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ جوان بیٹی رات کی سیاہی میں منہ چھپا کر بھاگ گئی۔ پھر بھلا کون ماں زندہ رہتی ہے؟ جب کافی ٹائم گزر گیا تو بارات والوں نے چائے منگوئی ہونے لگی، باتیں بننے لگی۔ نذیر احمد اوپر چلے آئے۔ اب ان سے یہ سب چھپانا بہت مشکل تھا، سو تمہارے پاپا نے انہیں ساری حقیقت کر دی اور معذرت کر لی۔ نذیر احمد انتہا کے شریف انسان تھے۔ دوستی کے صحیح معنوں کیا ہوتے ہیں یہ تو میں نے ان سے جانا۔ جب انہیں صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے اس پریشانی سے نکلنے کا حل بھی سوچ لیا۔ زینہ کی جگہ شاہدہ کو رخصت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تمہارے پاپا اور دادی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ ایسے میں یہ بات باہر نکلے تو بدنامی ہوتی، تو کل کو شاہدہ کے رشتے میں رکاوٹ آئے گی، اس لیے تمہارے پاپا نے ہاں کر دی۔ شاہدہ کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی، لیکن اپنے بھائی کی خاطر وہ خاموش ہو گئی
اور اس طرح شاہدہ ماجد کے ساتھ رخصت ہو کر چلے گی۔ ماجد اس رشتے سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ زینہ سے محبت کرتا تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی اس کی شادی شاہدہ سے کروا دی گئی۔ دادی بستر کو جا لگی۔ زینہ کی بے وفائی نے انہیں اندر تک توڑ رکھا تھا۔ وہ ہر وقت بس چھت کو دیکھتی رہتی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی۔ پھر ایک دن وہ بھی ہوا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے جنت ایک بار پھر بکھر گئے۔ ماجد کا رویہ شاہدہ کے ساتھ نارمل تھا، لیکن وہ شاہدہ کو کبھی وہ محبت، وہ مقام نہیں دے پایا جو وہ زینہ کو دینا چاہتا تھا۔ جب تک نذیر احمد زندہ تھے سب ٹھیک رہا۔ ان کے جانے کے بعد ماجد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ تنگ نظیر ہو گیا تھا۔ شاہدہ ایک بار نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی خوشیوں پہ حق تھا، لیکن اسے وہ خوشی کبھی نصیب نہ ہوئی جس کی وہ حقدار تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ماجد غائب ہو گیا۔ اللہ جانے اسے زمین کھا گئی، آسمان نکلا، وہ کہاں گیا، کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ شاہدہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن باقی تھی، لیکن ماجد جاتے جاتے وہ بھی ساتھ لے گیا۔ شاہدہ کو ماجد سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر تھا۔ وہ ہر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ شاہدہ ایک ایسے بندے سے محبت کر بیٹھی جو پہلے سے کسی اور کی محبت میں اسیر تھا۔ وہ کبھی زینہ کو بھول نہیں پایا تھا۔ شاید چپ سی ہو گئی تھی۔ کوئی بلاتا تو بول لیتی، کچھ بولتے تو جواب دے دیتی۔ اس عمر میں لڑکیاں تو ہنستی کھیلتی ہیں، لیکن وہ خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے خودکشی کر لی اور شاہدہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ ہم نے اسے ہر پل خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید اس کی ہر خوشی ماجد سے شروع ہو کر اسی پر ختم تھی۔ ہماری زندگیوں میں ایک کے بعد ایک قیامت آ کر گزرتی چلی گئی۔ ہم تمہارے دادا کی موت کو پوری طرح بھول نہیں پائے۔ ان کے پیچھے دادی اور شاہدہ بھی چلی گئی، اور زینہ نے تو نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ زینہ اپنے ساتھ ساتھ ہماری خوشیاں بھی لے گئی۔ شاہدہ بھی ابھی عمر کی کیا تھی۔ اس نے تو زندگی کے بھرپور خوشیاں دیکھنے کے دن تھے، اور وہ ہم سب کو دور مٹیوں میں ملا کر چلے گئے۔ تب سے تمہارے پاپا سخت ترین ہو گئے۔ میرے ساتھ بھی ان کا رویہ سرد اور روکھا ہوسا ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ تمہارے بعد نبل نے میری زندگی میں رونق بخشی، اور اسے دیکھتے اسے سنبھالتے میں تمہاری تکلیفیں بھول گئی تھی۔ تمہارے پاپا کو لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی، زینہ جیسے۔ تمہارے پاپا نے بیٹیوں جیسا پیار دیا اور پورے گھر کی بربادی کی ذمہ دار بن گئی۔ ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک عزیز رشتہ چھن گیا۔ وہ کٹھور ہوتے گئے۔ سالہ بیگم نے آنسو صاف کر کے پتے ہوئے آج برسوں بعد دل کو غبار نکالا۔ ان کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ ارسل نے ماں کا چہرہ دیکھا، پھر سیدھے ہوتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں سرخی مائل ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولا، امی میں سمجھ سکتا ہوں جو وہ بہت برا ہوا، وہ ایک قیامت تھی جو آ کر گزرنی تھی، لیکن ان سب میں آپ کا کیا قصور تھا اور ہماری معصوم بہن کا کیا قصور تھا؟ ہمیں کس بات کی سزا ملی؟ امی آپ کو پتہ ہے دوستوں کی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی تو ہم اسے لاڈ اٹھاتے، تنگ کرتے، شرارتیں کرتے، کہہ کے مارتے، ہمارے آنگن میں خوشیاں ہوتی، حسرت ہوتی ہماری۔ بس قاسم، مجھے تمہارے پاپا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تو میں کبھی ایک اچھی بیوی نہ کہلاتی۔ اچھا چھوڑو پرانی باتوں کو، جو ہوا سو ہوا، گزر چکا، وہ کل تھا، لیکن ہمارا آج برائٹ ہے۔ تمہارے پاپا جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم اٹھو، آرام کرو۔ تمہارے پاپا اور نبیل کل کراچی سے واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاری مکمل کر لو، ارسل کے سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا، تو ارسل بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر آیا۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ صبح کی سنہری رنگ 400 پھیلی، سورج کی روشنی چھن سے ان کے کمرے میں اتری تھی۔ اس نے انقباض آنکھیں کھولی۔ اس کا دماغ ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھول کر اوپر چھت کو دیکھا تو پھر یکدم اٹھی اور بیٹھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے انجان عورت جو چہرے پہ نرم سخت تاثرات لیے کرسی پر بالکل اس کے عین برابر بیٹھی تھی۔ سالہ بیگم گول مٹول سی پیاری سی لڑکیوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور اس کے قریب جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دبل کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھنے لگی جس کے تاثرات اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ میرے پاس آؤ، دیکھو اب جو بھی ہو میرے پاس نہیں آنا، آپ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ، اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتی آپ؟ لگتا ہے آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ نے ایسا کیا
کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا؟ وہ سمر کر دیوار سے چپک گئی، جیسے دیوار توڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی، لال ببل کا چہرہ، اس پہ سرخی مائل آنکھیں۔ ہو گیا؟ سلا بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی اور پھر بولی، بیٹا ریلیکس، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں، مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھو، پرسکون ہو جاؤ۔ دیکھو آج سے ہم دونوں دوست ہیں، تمہیں پتہ ہے میری کوئی دوست نہیں ہے، تم بنو گی میری دوست، بولو دوستی کرو گی مجھ سے؟ میرا بہت بہت دل کرتا ہے کوئی میرا دوست جس سے میں باتیں کروں، ٹائم سپینڈ کروں، باتیں شیئر کروں، بولو دوست بنو گی میری؟ سالہ بیگم نے اپنائیت سے بات شروع کی تھی، جس پہ اس لڑکی کو بغور انہیں دیکھا اور فوراً چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ ان کی آنکھوں کی وحشت اب بھی ویسی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دوستی نہیں کرو گی؟ اب تک ان دوائیوں کا ذرا اثر ہو گیا تھا، کیا تب بستر سے لگی رہو گی؟ دیکھو کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا، چلو میرے ساتھ اور کپڑے لائی ہوں تمہارے لیے، نہا کے فریش ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے، تم کھاؤ گی؟ سالیہ بیگم بات جاری رکھتے وہ اس کی کلائی تھام لی۔ بریانی کا نام سنتے ہی لڑکی کی خشک ہونٹوں میں زبان پھیرنے لگی اور تھوک نگلا تھا۔ پچھلے 5 دن سے وہ بس دوائیوں کے زیر اثر اور شاید اب بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے کوئی ری ایکشن نہ دیا اور ٹکر کر عورت کے چہرہ دیکھنے لگی۔ سالہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چکارتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے اس کی دوست بنی، اسے باہر لے جانے لگی۔ ارسل اور ڈاکٹر ہانون اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ لڑکی ڈر سے گئی، وحشت ایک بار پھر اس کے چہرے پر تاریخ۔ سالہ بیگم کا ہاتھ سختی سے جھڑ کر وہ ارسل پہ جنگلی بلی کی طرح چپٹ پڑی۔ میں تمہیں مار دوں گی، تم بہت برے ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم سب کو نہیں چھوڑوں گی، میں پھانسی سے لٹکا دوں گی۔ ارسل کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ چھوڑے مجھے، میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، تم ہی میرے دشمن ہو، تم ہی اس رات مجھے اغوا کر آئے تھے، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ ارسل کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے وہ غصے سے دھاری تھی۔ معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے سالہ بیگم بول اٹھی، پیاری دوست میری طرف دیکھو، یہاں تمہیں بھوک نہ لگی تھی؟ بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس کے بعد میں لڑ لینا، بلکہ ایسا کرتے ہیں نا، ہم دونوں پہلے اچھے سے کھانا کھاتے ہیں، پھر مل کر اس کی پٹائی کریں گے۔ ابھی تم کمزور ہو، تم طاقتور ہوگی، تبھی تمہیں طاقت ملے گی اور پھر ہی ہم اس سے لڑ سکیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تمہیں بارش پسند ہے؟ لڑکی کا ہاتھ ارسل کے کالر پر ڈھیلا پڑتے دیکھ وہ اسے باتوں میں الجھا کر باہر لے گئی۔ جاتے جاتے ارسل اور ڈاکٹر ہارون کا اشارہ کر گئی، جسے دونوں بھی سیکھ کا سائنس لیا۔ فکر مت کرو ارسل بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، لگتا ہے کہ بہت کچھ برا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کی کنڈیشن ایسی ہے، اسے تھوڑا ٹائم دینا ہوگا تمہیں، تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، اور جہاں بھی سیف ہے۔ جس طرح سے بھابھی نے اسے ہینڈل کیا مجھے بہت اچھا لگا، اس طرح وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے کیسز میں اکثر ہوتا ہے پیار، بھوکے لوگ جو پیار کو ترستے ہیں، پیار کے میٹھے بول ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے بھابھی سے سمجھ گئی ہے، آپ فکر مت کرو، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ نہانے کے بعد وہ لڑکی نکھر سی گئی، اس کے نقیش واضح نظر آنے لگے، گول مٹول سی، چلبی سی، بہت پیاری سی لڑکی تھی۔ نہانے کے بعد سالیہ بیگم نے اس کے بالوں میں برش کیا اور پھر اسے لے کر کچن میں چلی آئی، جہاں بریانی کے ساتھ ساتھ نہ جانے کون کون سے کھانے اپنی انتہا انگیز خوشبو کے ساتھ موجود تھے۔ لڑکی کو ایک طرف بٹھا کر انہوں نے اس کے لیے پلیٹ میں چاول نکالے اور گلاس میں پانی بھر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پانی کا گلاس دیکھتے وہ جھپٹ پڑی اور گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا، ٹک پانی سارا پی گئی جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ سالیہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی اور گلاس میں وہ اور پانی ڈال دیا۔ بریانی سے گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، اس کی خوشبو ایسی تھی کہ لڑکی نے مزید صبر نہ ہو سکا، وہ پلیٹ پہ چھپٹ کی، وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے کئی سالوں سے اس نے لذیذ کھانا نہ کھایا ہو۔ تیز تیز کھانے سے چاول اس کے گلے میں اٹکے اور وہ بری طرح کھانسنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرے کا رنگ پڑ گیا۔ سالہ بیگم نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، پانی اور اس کا سانس بحال کیا اور پھر پورا گلاس ختم کر کے بعد وہ لڑکی شرمندہ سی ہوئی کہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چاول وہیں چھوڑ دیے۔ ارے اٹھ کیوں گئی ہو؟ اچھی نہیں بنی؟ پسند نہیں آئے؟ کچھ بولو گی نہیں مجھ سے؟ اپنی ماں کی طرح سمجھو، مجھ سے بات تو کرو، میں تمہیں سنوں گی، سمجھوں گی، تم سے بات کرو بیٹا، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی بامشکل اتنا ہی بول پائی، بہت اچھی بنی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ لڑکی کی میٹھی آواز سن کر سالیہ بیگم کو تسلی ہوئی کہ اب وہ بہتر ہے۔ چائے پیو گی؟ ایک بار پھر سے وہ پیار سے بولی تھی۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ سالہ بیگم
مسکراتے نگاہ اس پر ڈالی اور پلیٹ اور گلاس اٹھا کر ایک طرف رکھا اور اسے باہر لے آئی۔ موسم یکدم دبلا تھا، تیز دھوپ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بالوں میں گم سی ہو گئی۔ بارش کی بوندیں برسنے لگی۔ بارش کی وجہ سے لان کا منظر بھی بدل گیا۔ سبزہ دیکھ کر لڑکی کی آنکھیں چندیا گئی اور انہیں فوراً سختی سے آنکھیں میچ لی۔ شاید کافی دنوں بعد تیز رنگ آنکھیں برداشت نہ کر پائی۔ کیا ہوا بیٹا؟ سارہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اس بار پھر اس کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس بار اس نے سبز گھاس اچھی لگی تھی۔ وہ جوتے اتار کر گیلے گھاس پہ چلنے لگی۔ گیلی گھاس پہ چلنے سے اس کے سکون سا مل رہا تھا۔ وہ گھاس پہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے تو بتاؤ۔ تمہیں ٹھیک سے کچھ یاد بھی نہیں؟ لیکن ڈاکٹر پوری امید تھے کچھ ٹائم لگے گا، پھر وہ سب یاد آ جائے گا، لیکن تب تک کوئی نام تو ہونا چاہیے جسے میں تمہیں پکار سکوں۔ عمل کیسا رہے گا؟ کیا تمہیں عمل کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ سارہ بیگم نے اس کے معصوم سے پاکیزہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ 2 پل وہ لڑکی عجیب انداز میں انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر ہلایا، زبردست مسکرانے کی کوشش کرنے بولی، تو کیا آپ آنٹی بلا سکتی ہوں؟ بالکل، کیوں نہیں، آج سے میں تمہاری آنٹی۔ ڈرنا نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ امی آپ کی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں اور پاپا پچھلے 15 منٹ سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبیل بیک سائڈ پہ ہی چلا آیا تھا اور اب ماں کے ساتھ پیاری سی چھوٹی عمر کی لڑکی گھومٹو سی لڑکی کو دیکھ کر وہ چوکا تھا کہ ان کا قریب چلا آیا۔ نبیل کو دیکھتے ساتھ وہ ڈر سی سارہ بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ امی یہ اتنی پیاری سی گڑیا کون ہے؟ نبیل ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے تعجب سے بولا۔ یہ پیاری سی لڑکی میری دوست ہے اور آج سے یہ ہمارے ساتھ رہے گی، سارہ بیگم پیار سے بولی اور ساتھ ہی پیچھے ہٹ گئی اور بولی، آؤ عمل سے ملو، یہ میرا مجلا بیٹا نبیل ہے۔ عمل نے حیرانی سے سامنے کھڑے لمبے دبلے لڑکے کو دیکھا جو بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو سویٹ سسٹر، میرا نام نبیل ہے، میں آپ کی دوست کا نالائق بیٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ امی عمل کی طبیعت ٹھیک نہیں، باقی باتیں بعد میں کرنا، چلو اندر، میں عمل کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ عمل کی بگڑتی طبیعت ان کے سامنے تھی۔ پہلے ارسل کو دیکھ کر وہ اس پر جھک پڑی، اب نبیل کو دیکھ کر اس کے چہرے کی زاویے بدل گئے تھے۔ وہ اس بار وہ نبیل پر جھپٹی نہیں تھی، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کر الگ لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کر گزرے گی، اس لیے وہ فوراً بول اٹھی تھی۔ ماں کی بات کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے نبیل ایک میٹھی سی نگاہ انجان لڑکی پر ڈال کر چلا گیا۔ او عمل، تمہاری دوا کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد تم ریسٹ کرنا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے انفارم کر دینا، میں یہی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالہ بیگم سے تاکید کی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اصل کس لڑکی کو اٹھا لایا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، کیا چکر ہے؟ وہ منہ اٹھا کر اسے کر لیا کھانے کے ساتھ روکتے ہوئے حسن جو جہاں غصے سے بولے تھے، اور سالہ بیگم کے ساتھ ساتھ نبیل اور اس کے چھوٹے اسد اور اس سے چھوٹا اسد بھی جو کہ انہیں دیکھنے لگا۔ حسن کھانا کھا لیں آپ آرام سے، میں سب بتاتی ہوں آپ کو۔ سالہ بیگم فوراً بات سنبھالتے بولی۔ وہ نالائق خود کہاں ہے؟ خیر لڑکی کو گھر پہ چھوڑا۔ ایک بار پھر وہ شیر کی طرح بولے۔ اس کی کال آئی تھی، اس کی کسی دوست نے بلایا ہے اسے، پارٹی ہے، کھانا نوش فرمائیں گے۔ پتہ نہیں کس مصیبت کو ہمارے پلے باندھ دیا ہے نواب صاحب انہیں۔ حسن جیسا منہ بسوڑتے ہوئے بولے، انہیں پیٹ کے ساتھ صاف کیا۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں۔ امی ویسے وہ لڑکی ہے کون؟ ارسل کو کہاں ملی؟ تعجب والی بات ہے نا، اسے راستے میں چلتی ہوئی لڑکی ملی اور اسے وہ اٹھا کر گھر لے آیا۔ پاپا کا ری ایکشن اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں کو اٹھتا دیکھ کر نبیل فوراً بولا تھا۔ دیکھو نبیل، ابھی ارسل آ جائے گا تو اسے خود ہی پوچھ لینا کہ راہ چلتے اسے یہ لڑکی کہاں، کب اور کیسے ملی۔ تو ابھی تمہارے پاپا غصے میں ہیں، مجھے ان کو دیکھ لینے دو۔ کھانا کھاؤ آرام سے، میں آتی ہوں۔ سالہ بیگم اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے چلے گئے، جبکہ نبیل سوچ میں گم ہو گیا۔ اسد بھی بھائی کو دیکھتے ہوئے کھانے کے ساتھ روک گیا۔ سالہ نے کمرے میں داخل ہو کر چائے کا کپ حسن کو طرف بڑھایا۔ وہ فوراً بولے، تو یہ کیا کہہ رہی تھی آپ اس لڑکی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گھر میں بالکل پسند نہیں ہے۔ ارے ارسل بیٹا، آ گئے ہو تم، کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، اور تمہارے پاپا تمہیں بلا رہے ہیں، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سالہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ وہ امی، بس دوستوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ نے سنا اس کا نام عمل، نام میں نے دیا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور ہارون انکل کی بات یاد ہے نا تمہیں؟ صاحبہ سالہ بیگم اینڈ پہ ڈانٹ بستے ہوئے بولے۔
تو ارسل کی ساری بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اندر چلے آئی۔ چلو امبل، تم بھی اپنے کمرے میں آ جاؤ، آرام کرو، امبل کے ماتھے پہ پیار دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر سامنے کھڑی پیاری سی ماں جیسی انجان عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اور یہاں پر بھی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تو ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔